بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ السلام علیکم۔ اکثر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کون سا درود شریف پڑھیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ درود پاک کے صیغے ہیں اور ہر صیغے کے ہی اپنے انوارات اور برکات ہیں، اور چونکہ درود پاک کی دنیا بھی ایک نورانی دنیا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ یہ محبت، سکون، برکت، رحمت اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حسین راہ ہے جس میں داخل ہونے والا انسان اپنے دل کے اندر ایک عجیب نور، سکون اور روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ہر درود شریف اپنے اندر بے شمار برکتیں، انوار اور روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ ہر درود شریف پھول کی مانند ہے، ہر درود شریف خوشبو کی مانند ہے، ہر درود شریف نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت عکس ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے جو میں نے ابھی شروعات میں بھی بولا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا درود شریف ہماری روح کے مزاج، ہماری باطنی کیفیت اور ہماری روحانی کیمسٹری کے مطابق ہے۔ کون سا درود شریف ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سکون، زیادہ فیض، زیادہ برکت اور زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام درود شریف نور ہے، تمام درود شریف باعث رحمت ہیں، اور تمام درود شریف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہر دوا ہر مریض پر یکساں اثر نہیں کرتی، اسی طرح ہر درود شریف کی تاثیر ہر شخص پر ایک جیسی ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو درود ابراہیمی سے خاص فیض نصیب ہوتا ہے، بعض کو درود خضری سے روحانی انوار ملتے ہیں، بعض خوش نصیبوں کو درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قلبی سکون اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نصیب ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں پر دوسرے درود شریف کی برکتیں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ روح کی بھی ایک کیفیت، ایک مزاج اور ایک خاص کیمسٹری ہوتی ہے۔ جب کوئی درود شریف انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ درود شریف انسان کے دل پر اترنے لگتا ہے، زبان پر جاری رہتا ہے، اور انسان اس کے اندر عجیب کشش محسوس کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک نہایت خوبصورت روحانی طریقہ بیان کیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کی روح کس درود شریف سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے آپ 5 ایسے درود شریف منتخب کریں جن کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہوتا رہتا ہے، یا جنہیں آپ کبھی نہ کبھی ورد کرتے رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ درود ابراہیمی ہے، درود خضری، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود تنجینہ اور درود امی۔ پھر ایک ہفتے کے لیے ایک روحانی ترتیب قائم کریں۔ فجر کی نماز کے بعد ایک منتخب درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں، مثلا درود ابراہیمی ظہر کے بعد، دوسرا درود شریف مثلا درود خضری عصر کے بعد، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد، اور کوئی اور درود عشاء کے بعد، یا پھر درود امی کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس معمول کو کم از کم 7 دن تک پابندی، محبت اور توجہ کے ساتھ جاری رکھیں، اور اس دوران اپنے دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ غور کریں کہ کون سا درود شریف آپ کے دل کو زیادہ سکون دیتا ہے، کس درود شریف کے دوران آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، روح میں نورانیت محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ خود بخود اسی درود شریف کی طرف مائل رہتی ہے آپ کی زبان۔ ایک ہفتے کے بعد اکثر انسان پر یہ راز کھلنے لگتا ہے کہ اس کی روح کس درود شریف کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ آپ بھی محسوس کریں گے کہ ایک مخصوص درود شریف بار بار آپ کی زبان پر آ رہا ہے، دل اسی کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور اس کے پڑھنے میں خاص سرور محسوس ہو رہا ہے، اور یہی وہ درود شریف ہوتا ہے جو آپ کی روحانی کیمسٹری کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان اپنے روحانی مزاج کے مطابق درود شریف کو اختیار کر لیتا ہے اور اسے ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں محبت اور ادب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اندر عجیب روحانی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا ہے، عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، دعاؤں میں تاثیر آتی ہے، زندگی میں برکت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن میں نورانیت آنے لگتی ہے۔ درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنے ہی فیض و برکات کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ انسان کے دل سے غفلت کم ہونے لگتی ہے، روح بیدار ہونے لگتی ہے، اور اللہ پاک
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ درود شریف صرف الفاظ کا ورد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شاہراہ ہے جس پر چلنے والا انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے، ادب سے اور محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی روح معطر ہونے لگتی ہے اور اس کے دل میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں اترنے لگتی ہیں، کیونکہ درود شریف ہی وہ ورد ہے، وہ ذکر ہے جو دنیا کی دوڑ میں تھک گئے لوگوں اپنی روحانی کیمسٹری کے مطابق انوارات بھی اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے، برکات بھی اور کرامات بھی۔ تو ایک بار ایک ہفتے کے لیے اس طرح سے آپ اپنے درود وغیرہ کا، درود شریف کا ہر نماز کے بعد جو بھی آپ پیٹرن بڑھتا ہے، جو بھی آپ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے 5 درود شریف کا ذکر میں نے کیا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور درود شریف بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور ہر نماز کے بعد الگ الگ درود شریف پڑھیے۔ جب آپ کو لگنے لگے کہ نہیں یہی درود شریف ہے جس میں بہت زیادہ میرا توجہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ دھیان ہو رہا ہے اور کیفیت بدل رہی ہے، میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور دل بہت ہی نرم ہو گیا ہے، تو پھر وہ درود شریف آپ اپنے روزمرہ کے صیغے میں شامل کریں اور اس کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ العزیز جیسے ہر درود شریف سے فیض و برکات ملتے ہیں، انوارات ملتے ہیں، ویسے ہی اس درود شریف سے بھی ملیں جو آپ ریگولر بیسس پہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو درود شریف پڑھیے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، لکھنے کی بھی کوشش کیجیے اور لکھنے کی بھی دعوت دیجیے، کیونکہ لکھنے کے بھی بہت کمالات ہیں، لیکن ڈیلی بیسس پہ کوئی بھی درود شریف آپ 5 بار لکھ لیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت فضائل آئے ہیں 5 بار ہی لکھنے کے، زیادہ لکھیں تو اور مزید فیض و برکات ملیں گے۔ اور درود ابراہیمی کو اپنے ورد میں تمام درود شریف جو بھی صیغہ پڑھ رہے ہیں اس میں اس کے ساتھ ایک تسبیح 111 بار، یعنی 100 بار اور پھر اس کے بعد 11 بار، 111 بار ایک نشست میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ لوگوں کے درود شریف پہ کثرت بھی ہوگی اور آپ کی دعاؤں میں اور دوسرے جو وظائف آپ پڑھتے ہیں اس میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، کیونکہ درود شریف یہ درود ابراہیمی خاص طور پر رجت کو ختم کرتا ہے۔ جو بھی ہم کسی بھی اعمال کی وجہ سے کوئی ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، کسی کی اجازت کے بغیر کر لیا یا کوئی ایسا عمل کر لیا جو ہماری روح کو سوٹ نہیں کرا، جس نے اور رجت ہو گئی، یا ہم نے کوئی عمل شروع کیا اور اس کو مکمل کیے بغیر بیچ میں چھوڑ دیا، تب بھی رجت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے درود ابراہیمی بیسٹ ہے۔ تو جو لوگ بالکل بھی ابھی درود شریف درود ابراہیمی نہیں پڑھا بلکہ دوسرے صیغے پڑھتے ہیں، وہ ان صیغوں کے ساتھ 111 بار درود ابراہیمی کو شروع کریں۔ آہستہ آہستہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ کی جو تعداد ہے درود ابراہیمی کی بڑھنے لگی ہے، کیونکہ ہم سبھی لوگ مجھ سمیت، میں بھی پہلے بہت زیادہ ہیزیٹیٹ ہوتی تھی کہ درود ابراہیمی میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن ڈزنٹ میٹر، ٹائم لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 111 بار پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں ہارڈلی، آپ آرام سے بھی پڑھیں گے تو اتنا ہی ٹائم لگے گا، لیکن پھر باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ جلد حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تمام درود سے ہوتے ہیں، تمام درود کے صیغوں سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی تاثیر تھوڑے جلدی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ درود شریف کی خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔